اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس کورس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے پارے کے 4 پاؤ ہیں اور پہلا پاؤ ہم پڑھ رہے ہیں QC2 میں، جس میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں شامل ہیں، اور ان میں ذکر ہے متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن اور حضرت آدم علیہ السلام کا تھوڑا سا قصہ۔ ان 5 صفحوں کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھتے ہیں کہ پہلا صفحہ انگوٹھے پر اور 5واں جو ہے وہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر ہوتا ہے۔ آئیے ان اشاروں کو دہراتے ہیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کے صفات۔ پہلے صفحے کے اشارے ہیں اللہ کی تعریف، متقیوں کی دعا، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے ہیں کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ اور تیسرے صفحے کے اشارے ہیں آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اور چوتھے صفحے کے اشارے ہیں وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون؟ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ ان کے مختصر اشاروں کو دیکھیے۔ پہلے صفحے کے لیے ہے تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے ہیں کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ تیسرے صفحے کے اشارے تھے آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ اور چوتھے صفحے کے اشارے ہیں وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ اور آئیے چلتے 5ویں صفحے کی طرف۔ 5ویں صفحے کا پہلا اشارہ تھا خلیفہ پر سوال، دوسرا ہے اسما کی تعلیم، تیسرا ہے سجدہ اور ابلیس، چوتھا ہے پھسلانا اور توبہ۔ تو آئیے ان کو بھی انگلیوں پر رکھیں۔ خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ اور مختصر اشارے کچھ یوں ہیں خلیفہ، اسما، سجدہ، پھسلانا۔ خلیفہ، اسما، سجدہ، پھسلانا۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ پہلے اشارہ جو ہے، پہلا اشارہ کیا تھا؟ خلیفہ پر سوال، اور اس کی آیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور دوسرا اشارہ تھا اسما کی تعلیم، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور تیسرا اشارہ تھا سجدہ ابلیس، اور آیت تھی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور چوتھا اشارہ تھا پھسلانا اور توبہ، اور آیت تھی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ تو آئیے چوتھے اشارے کی طرف چلتے ہیں، پھسلانا اور توبہ۔ تو اس کا پچھلی آیتوں سے تعلق یہ ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم کو پھسلا دیا اور انہوں نے توبہ کی۔ تو آج کی یہ 2 آیتیں ہیں، اور یہ آج کے کورس کی آخری آیتیں ہیں، تو پلیز ان کو ایک بار تلاوت کر دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلّاهما الشیطان عنہا فأخرجہما مما کان فیہ وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا،
پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے باز کے دشمن ہے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک سامان زندگی ہے۔ پھر آدم نے حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر اس نے کی آدم کی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ الفاظ کو پہچانتے ہیں۔ فا حرف ہے، ازل، ازل جو ہے یہ فعل ہے، ہما یہ جو ہے اسم ہے، الشیطان الف لام سے پتہ چلا یہ جو ہے اسم ہے، ان جو ہے یہ حرف ہے، ہا ضمیر ہے، ضمیر تمام اسم ہوتے ہیں، فا حرف ہے، اخرجا، اخرجا یہ فعل ہے، ہما یہ پھر ضمیر اسم ہوا، من جو ہے یہ مما جو ہے من اور ما کا مجموعہ ہے، من جو ہے حرف اور ما یہاں پہ اسم آیا، کانا یہ جو ہے فعل ہے، فی ہی، فی جو ہے یہ حرف ہے، ہی جو ہے ضمیر ہے، وا حرف ہے، کلنا، کلنا میں نا سے پتہ چلا یہ فعل ہے، قالا یقولو کل، احبتو واو علیہ سے پتہ چلا یہ فعل ہے، حبتا یحبتو احبت، بعدکم، بعد جو ہے اسم ہوتا ہے، کم ضمیر اسم ہے، لی حرف ہے، بعدین یہ دو زیر سے پتہ چلتا ہے تنویر سے کہ یہ اسم ہے، ادوون یہ دو پیش سے تنویر سے پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے، وا حرف ہے، لا جو ہے یہ حرف ہوتا ہے، کم، کم جو ہے ضمیر ہے، تمام ضمائر جو ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، فی حرف ہے، الارض الف لام سے پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے، مستقرن یہ جو ہے تنوین دو پیش جو ہے اس سے پتہ چل رہا ہے یہ جو ہے اسم ہے، وا حرف متاعن یہ تنوین دو پیش سے پتہ چل رہا ہے یہ کیا اسم ہے، الہ حرف ہے، این یہ دو زیر سے پتہ چل رہا ہے یہ اسم ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، فا جو ہے، فا کی معنی، فا جو ہے وہ حرف ہے، تلقا، تلقا یہ فعل ہوتا ہے، آدما، آدمو، آدم جو ہے یہ آدم علیہ السلام کا ذاتی نام، من جو ہے یہ حرف ہے، رب ہی دو ٹکڑے رب اور ہی، رب جو ہے اسم ہوتا ہے، ہی جو ہے ضمیر اسم ہے، کالیماتن دو زیر سے اس کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے، فتابہ، فا جو ہے حرف ہوتا ہے، تابہ جو ہے یہ جو ہے فعل ہے، تابہ یتوبو تب، الا جو ہے یہ حرف ہے، ہی جو ہے ضمیر تمام ضمائر اسم ہوتے ہیں، انا جو ہے یہ یہاں حرف ہے، وہ جو ہے ضمیر اور ضمیر تمام اسم ہے، ہو بھی اسم ہوا، ہوا جو ہے یہ بھی ضمیر ہے تو یہ بھی اسم ہے، التواب الف لام سے پتہ چلا یہ اسم ہے، الرحیم الف لام سے پتہ چلا یہ اسم ہے۔ تو آئیے اسباق کی طرف چلتے ہیں۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا بدترین بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے، ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے، زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے، جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ تو یہ دیکھیے اب ہر لائن میں نئے لفظ کتنے، ایک دو پانچ دو، یعنی اوسطاً جو ہے ہر لائن میں دو سے زیادہ نئے لفظ نہیں ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں شرح اور ترجمے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ فا پس، ازل پھسلایا، ہما ان دونوں کو، الشیطان الشیطان نے، ان سے، ہا اس سے، اس سے جنت سے، فا پس اخرجا نکلوایا، ہما ان دونوں کو، پس نکال دیا ان دونوں کو، مما اس سے یعنی جنت سے، کانا تھے وہ دونوں، فی ہی اس میں، وا اور قلنا اور ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اہبتو تم سب اتر جاؤ، بعضکم بعض تم میں سے، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہے، وا اور لکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرن، مستقرن ٹھکانہ ہے، وا اور متاعن اور زندگی، سامان زندگی، الہین ایک خاص وقت تک۔ تو آئیے اس میں نئے الفاظ کو پہچانتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، آگے ایک نیا لفظ دیکھتے ہیں تو وہ ہے احبتو بعدکم لاد، تو اس کا بھی فکرہ بنائیے، احبتو بعدکم لبعد عدو، احبتو بعدکم لبعد عدو، اور اگلا ہے مستقرن، نیا لفظ ہے اسے فکرہ لیجئے، مستقر و متاع الی حین،
مستقر ومتاع إلى حين۔ تو آئیے اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ لوگوں کو بہلانے اور پھسلانے کے معاملے میں شیطان سے زیادہ چالاک کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس بات کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا۔ کیا کوئی حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے؟ تو ہم بھی اسی طرح اس کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کیجیے شیطان سے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیں۔ وہ ہمیں آہستہ آہستہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں بھی اسے کافی وقت لگا ہو۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا، سب سے بدترین اور بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے۔ اس لیے خود کی ذہانت پر یا اپنے پلان پر یا پھر اپنی باتوں پر بھروسہ نہ کریں۔ اس کا سب سے اہم اور مؤثر حل یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت طلب کی جائے، اس لیے کہ صرف اللہ ہی ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے وقت کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کی باری ہے، آپ اس کو ترجمے کے ساتھ ایک بار پڑھ لیجیے۔ جی خالدہ منظور آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ پڑھ لیجیے۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکال دیا ان دونوں کو، مما اس سے جو، کانا فیہ وہ دونوں تھے اس میں، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اہبتو تم سب اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعض عدو بعض کے دشمن ہیں، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ، ومتاع اور سامان زندگی ہے، الی حین ایک وقت تک۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ چلیے اب اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ فا تلقا، فا پس تلقا تو سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من سے، رب ہی اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمے، فتابہ پس اس نے توبہ، علیہ قبول کی اس کی، پس قبول کی اس کی توبہ اللہ نے، انہو بے شک ہوا وہی، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا۔ آئیے اس میں نئے الفاظ دیکھ۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اور اس کے بعد نیا ہے فَتَابَ عَلَيْهِ، فَتَابَ عَلَيْهِ، تابہ کی میں نے اس کے پلٹنا، تابہ لا توبہ قبول کی، تابہ الا توبہ کی، یہ معمولی سا فرق ہے۔ یعنی تابہ کے ساتھ اگر اعلیٰ کا لفظ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے قبول کی، اور اگر تابہ کے ساتھ الہ آ رہا ہے تو توبہ کی، یعنی یہ دونوں کا فرق ہے۔ تابہ الہ توبہ کی، تابہ اعلیٰ توبہ قبول کی، تو یہاں پہ الہ ہے تو اس کا مطلب قبول کی اللہ کی۔ تو آئیے اس کی شرح کی جانب۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ خود اس نے آدم علیہ السلام کو توبہ کا طریقہ بھی سکھایا۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے، یہاں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کلمات سکھائے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھائیں۔ کیا ہم بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ سکھانے کے لیے تیار ہے؟ یہاں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، ہمیں بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے تاکہ وہ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے۔ سید الاستغفار سیکھ لیا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہم انت ربی لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک واغفر لهم وما اغفر لهم۔ تو یہ پورا جو ہے استغفار ہے، اللہم اغفر لنا، وہ جو ہے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی استغفار پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور وہ رات ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے، اگر کوئی پورے یقین کے ساتھ رات میں پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے۔
استغفرullah ربی من کل ذنب ذنوب وتوبۃ علیہ وآلہ، اسی طرح اس کا ہوا تھا استغفرullah ربی من کل ذنب وتوب علیہ وتوبۃ علیہ، ذہن میں ابھی سر ایک دم ہوتا گیا دیکھیں سچی توبہ کرنے چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، اس گناہ کی معافی طلب کرے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کرے، اس کے بعد اس گناہ سے بچتا رہے۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ سنیں تو فوراً اس صفت کے لحاظ سے دعا کریں، مثلا یہاں تواب ہے تو فوراً توبہ کی دعا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود توبہ کرنے کی ضرورت پڑی، تو ہمیں تو بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ آپ میں سے کوئی سے ایک بات کہا ہے۔ فتلقا، پھر سیکھ لی آدم من ربہ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، فتاب علیہ، تو توبہ قبول کی اس کی اللہ نے، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ جزاک تو اسباق لیتے ہیں اس آیت سے، شیطان ہمارا سب سے بڑا بدترین بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے۔ ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ میں ہمیشہ تیری پناہ چاہتا ہوں تاکہ میں شیطان جو ہے مجھے پھسلا نہ دے۔ اپنا احتساب کرتے ہوئے بنی انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہوں گا تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے، میں چاہوں گی۔ تو آئیے اسما دیکھتے ہیں۔ شیطان اس کی جمع ہوتا ہے شیاطین، ادو جمع ہے ادا، اور متا کی جمع ہے امتیا، کلمہ کی جمع ہے کلمات۔ تو آئیے تین حرفی جو افعال دیکھتے ہیں، حابتا، یحبتو، احبت، حابت، محبوط، حبوط۔ تو ہا باتا اس کے مادہ کے حرف، اور باب جو ہے دربہ ہے۔ یہ اس کا ٹیبل ہے، آپ میں سے کوئی کرنا چاہے؟ جی سسٹر خالدہ منظور، آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ کرا دیجئے۔ جی سر۔ ہابتا وہ نیچے اترا، ہابتو ہبتت نہیں ہبتا، ہبتو ہبتم ہبتنا ہبتت، یحبتو یحبتونا تحبتو احبتو تحبتونا نحبتو یا تحبتو، احبت احبتو لا تحبت لا تحبتو، حابتن محبوتن حبوتن۔ یہ چاپیاں سر، حبتا یحبتو احبت، حابتن محبوتن حبوتن، مادہ ہے ہابات، اور باب ہے دوربا۔ جزاک اللہ۔ آگے چلتے ہیں، کمزور افعال میں ہے تابا یتوبو تب، تائب متوب الیہ توبہ، اور کالا کانا کے فعل ہم نے کئی بار دیکھ لیے ہیں۔ آئیے تابا کا ٹیبل ہے، جی کرائیں سسٹم۔ تابا اس نے توبہ کی، تابو ان سب نے توبہ کی، تبتا آپ نے توبہ کی، تبتو میں نے توبہ کی، تبتم آپ سب نے توبہ کی، تبنا ہم سب نے توبہ کی، تابت اس عورت نے توبہ کی، یتوبو وہ توبہ کرتا ہے، یتوبونا وہ سب توبہ کرتے ہیں، تتوبو آپ توبہ کرتے ہیں، اتوبو میں توبہ کرتا ہوں، تتوبونا آپ سب توبہ کرتے ہیں، نتوبو ہم سب توبہ کرتے ہیں، ہیا تتوبو وہ عورت توبہ کرتی ہے، تب توبہ کر، توبو توبہ کرو، لا تتوب مت توبہ کر، لا تتوبو مت توبہ کرو، تائبن توبہ کرنے والا، متوبن الیہ جس سے توبہ کی گئی، توبتن توبہ کرنا، تابا یتوبو تب، تائبن متوبن الیہ توبتن، مادہ تا واو با، اور ہے نا اس کا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ناصرہ، باب باب نصب۔ باب تو ناصرہ۔ کالا یہ کئی دفعہ آ گیا، کالا کالو، کلتا کلتم، کلتم کلنا، کالت، یقولو یقولون، تقولو اقولو، تقولون نقولو، قل قولو لا تقل لا تقولو، قائل وقول قول، کالا یقولو قل، قائل وقول قول، چھجابی کام واؤ لام جو اس کے معنی کرف، اور باب نصرہ ہے۔ اگلا ہے کانا، کانا کانو، کنتا کنتم، کنتم کننا، کانت، یقونو یقونون،
تقومون اقوم تقومون نقوم تقوم تم قومو لا تقوم لا تقومون قائم نون ڈیش کون ٹھیک ہے. ابھی کانا یقولو کن قائم ڈیش کون اور کاف واو نون مادہ کی طرف اور باب جو ہے ناصرہ. تو آئیے گرامر کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا کورس جو ہے بقرہ کے اگلے 5 صفحات پر مشتمل ہوگا. یہ کورس کرنے کے بعد صفحہ 11 سے ہر سطر میں تقریباً ایک نیا لفظ رہ جائے گا. سبحان اللہ، یعنی 90% الفاظ آپ سیکھ لیں. تو آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید. آج ہم گرامر میں ٹوٹی ہوئی جمع کا اعادہ کریں گے. جمع 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک جمع سالم جس کی جمع بنائے وہ پورا لفظ ہوتا ہے، جیسے مسلم سے مسلمون مسلمین، یعنی مسلمون اور مسلمین میں مسلم لفظ پورا پورا. ایک ہوتا ہے جس میں الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی جمع یا جمع مکسر یا تکسیر. اس کے 3 نام ہیں: ٹوٹی ہوئی جمع، جمع مکسر اور تکسیر. آئیے دیکھتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا تھا الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں. اسم کسی کا نام یا جگہ کا نام جیسے کتاب مکہ، یا صرف جیسے مسلم مومن. اور پہچان یہ ہے جس لفظ کے شروع میں الف لام آئے وہ اسم ہوتا ہے. الف لام نہ ہو، آخر میں 2 پیش آ جائے، یا پھر 2 زبر آ جائے، یا پھر 2 زیر آ جائے تو وہ اسم ہوتا ہے. اور اگر جمع کا لفظ ہو تو اس کو آخر میں عموماً واو یا نون یا الف تا آتے ہیں. فعل کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ جو کسی کام کا ہونا یا کرنا بتائے اور جس میں زمانہ بھی ہو، جیسے فتح ماضی کا زمانہ ہے، اس نے کھولا. یا عملنا وہ عمل کرتے ہیں کریں گے، یہ کیا ہے؟ مضارع کا زمانہ. حرف کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ جو نہ اسم ہو نہ فعل، یا پھر جو اسم اور فعلوں کو ملائے، جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملائے، یا پھر اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ حرف ہوتے ہیں. مثلا بی، لی، من، کی، انا وغیرہ یہ سب حروف ہے. تو جمع 2 طرح کی ہوتی ہے. جمع سالم جس کے آخر میں واو نون یا نون کو آخر میں جوڑ کے بناتے ہیں، جیسے دیکھیں مسلم سے مسلمون مسلمین، مومن سے مومنون مومنین، صالح سے صالحون صالحون. دیکھیں اس میں جو لفظ جس کی جمع بنا رہے ہیں وہ جمع کے اندر پورا موجود ہے. مسلمون میں مسلم موجود ہے، مومنون میں مومن پورا لفظ موجود ہے، صالحون میں صالح پورا ہے. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں جمع سالم، یعنی پورے کا پورا لفظ ہی جمع میں بدل گیا. دوسرا جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی جمع یا جمع مکسر. اس کی مثال دیکھیں، ہم کہتے ہیں عمل. اب یہ عملون عملین نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نئی طریقے سے بنتا ہے، اسے کہتے ہیں اس کی جمع اعمال ہے. اسی طرح ایک لفظ ہے قلب، یہ قلبون قلبین نہیں بنتا بلکہ اس کی جمع قلوب ہوتا ہے. اسی طرح اسم، اس کی اسمون اسمین نہیں ہوتی جمع، اس کی کیا ہوتا ہے؟ اسما. تو یہ دیکھیں یہ جو نئے لفظ بنے اعمال، اس میں عمل اصل شکل میں موجود نہیں ہے، تبدیل ہو گیا. دیکھیں میم اور لام کے درمیان میں الف آ. قلب اس کی جو ہے اصل حالت نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں لام اور با کے درمیان میں واو آ گئی ہے. اسی طرح اسما میں یہ اصل حالت میں نہیں ہے اسم. کیوں؟ سین میم جو ہے اور وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے کیا آ گیا؟ الف آ گیا. تو یہ اس طرح کی جو تبدیلی ہو جاتی ہے اور جمع کے لفظ بنتے ہیں جو واو نون اور یا نون سے نہیں بنتے، تو ان کو ٹوٹی ہوئی یا جمع تکسیر یا جمع مکسر کہتے ہیں. اس کے کئی اوزان ہیں، یعنی کئی طریقے سے بنتے ہیں. ان میں سے ہم چند ایک کو یہاں پہ لیں گے، سب کو ہم نہیں لے رہے لیکن چند ایک کو. مثال کے طور پر پہلا ہم دیکھتے ہیں لفظ عمل. اس کی جمع بنانے کے لیے جو ہے کیا کیا ہے؟ حمزہ شروع میں اور آخری کلمے سے پہلے الف ڈال دیا. عمل سے اعمال، اس کی مثال انما الاعمال بالنیات سے آپ یاد رکھیں. بصر سے ابصار، وعلی ابصارہم غشاوۃ. مثل سے امثال، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ آپ نے پڑھا تھا. نور سے انوار، ذهب اللہ بنورہم. اذن سے آذان، یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت. یہ ہم نے آیتیں پڑھی تھی، ان میں یہ تھے. اور جیسے فوج سے افواج، ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یوم سے ایام، مالک یوم الدین.
میت سے اموات، وکنتم امواتن فاحیاکم، شیء سے اشیاء، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اسی طریقے سے دیکھیں اسم سے اسماء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدود سے ادا یعنی بعد کل بعد عدو۔ ایک اور لفظ ہے ند سے کیا ہوگا؟ اب آپ لوگ کوشش کیے، ند سے کیا ہوگا؟ اندا انداز، انداد، یعنی فلا تجعلوا للہ اندادا۔ نہر سے کیا ہوگا؟ انہار انہار، انہار، یعنی ان لہم جنت تجری من تحتہا الانہار۔ زور سے کیا ہوگا؟ ازواج ازواج، ازواج، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ لب سے کیا ہوگا؟ الباب، الباب، یعنی لِيَتَّدَبَّرُوا آیَاتِهِ لِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ رب سے کیا ہوگا؟ ارباب ارباب، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ قلم سے کیا ہوگا؟ اقلام اقلام، اللہ بالقلم۔ اسی طرح یہ تھا پیٹرن 1۔ پیٹرن 1 میں کیا تھا؟ شروع میں حمزہ لگایا، آخری لفظ سے پہلے الف کا اضافہ، جیسے عمل سے اعمال، ند سے انداد، نہر سے انہار۔ اب آئیے دوسرا پیٹرن دیکھتے ہیں۔ مثلا یہ ابد ہے، اس کی جمع بنانے کے لیے کیا ہے؟ ایک الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، یہ بن جاتا ہے عباد، بعد یعنی آپ نے سے پہلے لفظ ایک الف کا اضافہ ہوا ابد سے بعد۔ اس کی مثال ہے السلام علینا، السلام علینا وعلی وعلی عباد عباد اللہ اللہ الصالحین۔ اسی طرح لفظ ہے دم، دم جو ہے تو میم سے پہلے الف لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ دماغ دماغ، دماغ ویفسک الدماء۔ یہ دوسرا پیٹرن تھا، یعنی الف کا اضافہ۔ اب تیسرا پیٹرن دیکھتے ہیں، قلب ہے، اس میں واو کا اضافہ کر دیتے ہیں، جب کریں گے تو قلب سے کیا ہو جائے گا؟ قلب۔ قلوب ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ اسی طرح ہے صدر ہے، اس کی جمع بنائیں گے تو واو سے پہلے، صدور ہاں لا سے پہلے صدور، الذی یوسوس فی صدور الناس، مالی، اس سے جب لگائیں گے ملوک، 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 جیسے مالک الناس پڑھا تھا۔ اب آج تیسرا، یہ تیسرا پیٹرن تھا۔ پہلے پیٹرن میں ہم نے شروع میں حمزہ اور آخری لفظ سے پہلے الف کا اضافہ کیا، دوسرے میں آخری لفظ سے الف پہلے الف لگایا، تیسرے پیٹرن میں ہم نے آخری لفظ سے پہلے واو کا اضافہ کیا۔ اب دیکھیں چوتھا پیٹرن، شہید، یہ اس کا کیا ہے؟ شہداء، شہداء یعنی آخر میں یا جو ہے وہ ہٹا کے اور جو ہے حمزہ اور الف لگا دیا۔ اس کی مثال تھی وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ ریفرنس ہے۔ رحیم انہیں یا ہٹا کے کیا ہو جائے گا؟ رحما، رحما یعنی پر حمزہ کا اضافہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح شریک سے یا ہٹائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ شرکا شرکا، شرکا وحد اللہ شریک لہ۔ اور اسی طرح صفیہ، یا کو ہٹا کے آخر میں الف حمزہ لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سفہاء قالوا انؤمن كما آمن السفهاء۔ اب دیکھتے ہیں پانچواں پیٹرن۔ پانچواں پیٹرن کیا ہے؟ نفس کی جمع یہ دو طرح سے آتی ہے، ایک ہوتا ہے حمزہ شروع میں لگا دیتے ہیں انفس، اور ایک ہوتا ہے واو سین سے نفوس، وما يخلقون الا انفسهم۔ چھٹا پیٹرن دیکھیں، سائقہ، ایک مؤنث کا لفظ تھا تو اس کا کیا ہے؟ بولتا ہٹا دی سوائق اور واو کا اضافہ کر دیا، سوائق، یجعلون اصحابهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت۔ اچھا ساتواں پیٹرن دیکھیں، نبی کی، اس کی جمع ہوتے ہیں انبیاء، اذ جعل فیکم انبیاء۔ آٹھواں پیٹرن دیکھیں، عقدہ تھا تو اس کا ہوتا ہے عقد، یعنی گول کا بھی ہٹا دیتے ہیں اور جو ہے یہ لفظ بن جاتا ہے جمع، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ یا دیکھیں صورت ہے، گول تا کو ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ صورت۔ یہ آٹھواں پیٹرن تھا۔ قالوا بصورت من مثلہ۔ نواں پیٹرن دیکھیں، خلیفہ، خلیفہ جو ہے اس کی جمع کیا ہے؟ خلائف، یعنی بولتا ہٹایا اور ایک الف کا اضافہ کیا، خلیفہ سے خلائف، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ دسواں پیٹرن دیکھیں، انسان سے جو ہے اناسی، اناسی یا اناس اناسی یا اناس، یہ دونوں پیٹرن پہ آتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر۔ 11واں پیٹرن دیکھیں، حجر سے
تجارہ، یعنی یہ جو تھا الف اور تا، گول تا کا اضافہ اس میں ہوا 2 کا، تو یہ جو وقود الناس والحجار، تو یہ 11 پیٹرن آپ نے دیکھ لیے ماشاءاللہ. یہ سب کے سب کیا ہیں؟ پوٹی پوٹی جمع، اور یا جو ہے جمع مکسر یا جمع تکسیر اسے کہتے ہیں. اب آئے فعل مجہول کی طرف. پیسیو وائس ہر صفحے میں تقریباً 2 مرتبہ جو ہے فعل مجہول آتا ہے. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، ماضی میں پہلے حرف، یہ یاد رکھیں گرامر میں ہر چیز فا عین لام سے بنتی ہے. فا عین لام ہم 3 حرف لیتے ہیں، اس کے ماضی بنانے کے لیے پہلے حرف پہ کیا کر دیتے ہیں؟ پیش لگا دیتے ہیں. یہ دیکھیں فا عین لام پہ پیش لگ گیا پہلے، اور یہ جو دوسرا حرف عین ہے اس کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں. یہ دیکھیں فا عین لام میں عین کے نیچے زیر لگا، اور یہ جو آخری حرف ہوتا ہے اس پر زبر لگا دیتے ہیں. تو یہ جو پہلے پہ پیش، آخری پہ زیر، اور دوسرے پہ زیر اور آخری پہ زبر آیا تو لفظ بن گیا فوئیلا. یہ جو فوئیلا بنا ہے یہ کیا ہے؟ ماضی مجہول ہے. یعنی ماضی مجہول کیسے بننا؟ پہلے پہ ہم نے پیش لگایا، دوسرے حرف کے نیچے زیر، تیسرے کے اوپر زبر، فوئیلا. اب کوئی بھی لفظ اگر اس طرح ہے کہ اس کے پہلے حرف پہ پیش، دوسرے پہ زیر اور آخری پہ زبر ہو تو وہ کیا ہوگا؟ ماضی مجہول ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں، مثلا فا عین لام ہے، اس سے جب ہم اس کا ماضی مجہول بنائیں گے، اس پہ پیش دیں گے، عین پہ زیر، یہ کیا بن جائے گا؟ فوئیلا. فوئیلا. پتہ ہے اس کا، اب آپ خود بنائیے، پہلے پہ پیش لگائیے، دوسرے کے نیچے زیر، تو کیا ہوگا؟ فتیحا. نصرہ ہے، اس سے بنائے، پہلے پہ پیش، دوسرے کے نیچے زیر لگائیں، نصیرہ. نصیرہ. ضربہ ہے، اس سے بنائے، پہلے پہ پیش، دوسرے پہ زیر، تو کیا ہوگا؟ دوریبا. دوریبا. اسی طرح خالقہ سے بنائے، خولیکا. خولیکا. اسی طرح شاریبہ سے بنائے، شوریبا. اس میں کیونکہ پہلے آلریڈی زیر ہے لہذا آپ کو زیر نہیں لگانا، صرف پہلے والے پہ پیش لگائیں تو آپ کا لفظ بنے گا شوریبا. اب ہے لفظ قاتلہ، اس سے جو ہے ماضی مجہول بنائے، قتیلا. قتیلا. کتبہ سے بنائے. کتیبا. تو اب یہ ہمیں پتہ چل گیا ماضی مجہول فعل کیا ہوتا ہے؟ فوئیلا کے وزن پہ ہوتا ہے. پہلے حرف پہ پیش، دوسرے پہ زیر اور تیسرے پہ زبر ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ 3 حرف ہوں. اگر 3 سے زیادہ ہو پھر اس میں تھوڑی بہت تبدیلی. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ٹیبل ہم نے پڑھا تھا ماضی کا، نصرا، اس نے مدد کی، نصرو، ان سب نے مدد کی، نصرتا، آپ نے مدد کی، نصرتو، میں نے مدد کی، نصرتم، آپ سب نے مدد کی، نصرنا، ہم سب نے مدد کی، نصرت. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ جو ہے ماضی مجہول بنائیں. تو نصرہ سے کیا ہو جائے گا؟ نصیرا. اور نصرو سے کیا ہو جائے گا؟ نصیرو. نصیرو. ہوگا نصیرتا. نصیرتا. کے نیچے زیر لگانی ہے، باقی حرف تو ویسے ہی ہیں. اسی طرح نصرتو سے کیا ہو جائے گا؟ نصیرتو. اور نصر تم سے کیا ہو جائے گا؟ نصرتم. سواد کے نیچے زیر دیں گے. اور نصرنا سے کیا ہوگا؟ نصرنا. اور نصرت سے کیا ہو جائے گا؟ نصیرت. تو یہ دیکھیں ٹیبل آپ یہ بنا، نصیرہ، نصیرو، نصیرتا، نصیرتو، نصیرتم، نصیرنا، نصیرت. یعنی پہلے لفظ پہ آپ نے پیش، دوسرے کے نیچے زیر اور آخری پہ جو بھی حرکت اس کے مطابق. مثلا وہاں نصرہ میں زبر آ گیا تھا، نصرتو میں واو الف آ گیا، نصرتا میں تا زبر آ گیا، نصرتو میں پیش، کیونکہ تا، تی، تم، نا یہ ضمیر ہیں، یہ نہیں بدلیں گی، یہ اپنی جگہ رہیں گی تاکہ پہچان ہو سکے کہ یہ فعل کون سا ہے، تا کا ہے، تو کا ہے، تم کا ہے، نا کا ہے یا کیا ہے. تو یہ اس کے بنانے کا طریقہ تھا. تو آئیے اب لیتے ہیں مضارع بنانے کا طریقہ، دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع سے جو ہے مجہول کیسے بنے گا. تو وہی میں نے کہا فعالہ 3 حرف سے جب یا لگا دیا، یفعلو، تو یفعلو کے پہلے حرف پہ کیا ہے؟ پیش لگا، اور دوسرے حرف پہ یہ جو فا ہے یہ ساکن ہو جاتا ہے، اور جو تیسرا حرف یہاں پہ عین بن رہا ہے اس کے نیچے زیر دینے کی بجائے اب اس پہ زبر دی. مضارع میں زبر ہوتا ہے، ماضی میں زیر ہوتا ہے. تیسرے حرف پر زبر دی، یہ دیکھیں عین کے اوپر زبر آ گئی.
اور جو آخری لفظ ہوتا ہے مضارع کا وہ پیش ہوتا ہے، تو وہ تو پیش ہے، اسے ہم بدل نہیں سکتے. یہ دیکھیے اب اس میں تبدیلی یہ ہوئی، پہلی جو علامت مضارع تھی اس پہ ہم نے پیش دیا، دوسرا جو حرف تھا فا کا کلمہ اس کو ہم نے ساکن کیا، کیونکہ وہ پیش نے علامت مضارع نے جو ہے وہ اس کا جو پیش تھا نا وہ لے لیا، اور عین کے نیچے جو ہے زیر دینے کی بجائے اب اس پر ہم نے زبر دیا ہے، اور لام آخری کلمہ جو ہے اس پہ پیش، تو ہمارا لفظ بنا کیا؟ یفعلو. یہ مضارع کا وزن ہے یفعلو. اب ہمیں پتہ چل گیا اگر مضارع کے اندر پہلے کلمے پہ پیش آ رہا ہے اور آخری کلمے سے پہلے والے کے اوپر زبر آ رہا ہے اور آخری میں کلمے پہ پیش، تو وہ کیا ہوگا؟ مضارع مجہول ہوگا. یفعلو. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک فعل ہے یفعلو، میں چاہتا ہوں اس کا مضارع مجہول بنائے، تو یہاں پہلے پہ پیش دے دیجئے اور این پہ آلریڈی زبر ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ یفعلو یفعلو. یفعل. اچھا اب ہے ینصرو، میں چاہتا ہوں اس کو آپ مضارع مجہول بنائیے، پہلے پہ آپ پیش دیں گے اور یہ جو ینصرو. آخری سے پہلے اس کو آپ زبر دیں گے. یہ مجہول کے لیے لازمی ہے کہ یہاں پہ زبر آئے گا، تو یہ کیا لفظ بن جائے گا؟ ینصرو. ینصرو. اسی طرح یہ یضربو ہے، چلیے آپ کوشش کیجئے اس کو پہلے پہ پیش لگائیں، آخری سے پہلے والے یضربو. پہ زبر لگائیں. یضربو یضربو. یضربو ہوگا. اسی طرح جو ہے یفتحو ایک ہے، آپ کوشش کیجئے پہلے پہ پیش دیں، آخری سے پہلے والے پہ پہلے ہی آلریڈی زبر ہے. یفتحو راہیمہ ہے. اب راہیمہ سے جو ہے ہم نے بنانا ہے مضارع. راہیمہ سے پہلے تو مضارع بنائیں یرحمو. یرحمو. اب اس سے جو ہے وہ بنائیں یرحمو. یرحمو یرحمو. ویری گڈ. قرأ. اب قرأ جو ہے یہ پہلے تو اس کا مضارع بنائیں کیونکہ یہ تو ماضی ہے. یقرأو. یقرأو کو جب پہلے کو پیش دیں گے تو یقرأو یقرأو. یقرأو. اس کا مطلب ہوا آپ جو ہے ڈائریکٹ بھی کسی ماضی سے مضارع بنا سکتے ہیں مجہول کہ پہلے اسے مضارع میں کنورٹ کریں پھر پیش لگائیں اور آخری سے پہلے پہ زبر لے آئیں. تو اب ہمارے پاس یہ ایک ٹیبل آ گیا. نصرہ سے ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو. ہم چاہتے ہیں اس کا جو ہے ہم کیا ہے مجہول ہے. اب ینصرو ہے پہلے پہ پیش دیں اور آخری سے پہلے والے پہ زبر، تو کیا بنے گا مجہول ینصرو سے؟ ینصرو ینصرو. ینصرو. اب آگے ہے ینصرونا، اس کے ساتھ بھی یہی کیجئے. یا ینصرونا ینصرون. ینصرو. اور اب آگے ہے تنصرو، اس کا بنائیں تنصرو. تنصرو. تنصرو، تنصرو. یعنی سوال جو ہے زبر لائیں گے. انصرو کا بھی جو ہے مجہول بنائیے انصرو. 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 اچھا تنصرونا کا کوشش کریں تنصرون. تنصرونا. اور ننصرو کا بھی بنائیں ننصرو. ننصرو. تنصرو. اور تنصرو کا بنائیں. تنصرو. تنصرو. تو یہ جی آپ لوگوں نے جو بنایا تھا وہ یہ ٹیبل بنا. ینصرو، ینصرونا، تنصرو، تنصرو، تنصرونا، ننصرو، تنصرو. یعنی اس کی پہچان یہ ہے مضارع مجہول کی کہ پہلے حرف پہ پیش ہوتا ہے اور جو یہ اس کا عین کلمہ ہوتا ہے وہ اصل میں آخری حرف سے پہلے والا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر زبر ہوتے ہیں. دیکھیں ینصرونا میں آپ کہیں گے آخری والا جو ہے اس سے پہلے تو واو، بھائی واو الف تو جمع کی علامت ہے نا، اس کو ایک طرف رکھ دیں تو آپ دیکھیں ینصر وہی ہے جو اوپر والا ہے. اسی طرح تنصرونا میں واو الف جمع کی علامت کو ہٹا دیں تو اس میں بھی وہی ہے تنصر، تنصرو جو اوپر آپ نے بنایا تھا. یعنی پورے ٹیبل میں واو الف کو ہٹا کر دیکھیں تو کیا ہے، پہلے کلمے پہ پیش اور آخری سے پہلے والے پہ زبر آ رہا ہے سب پہ. ینصرو، ینصرو، تنصرو، 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 ننصرو، تنصرو. تو یہ جو ہے مضارع مجہول کی. آئیے پریکٹس کریں. نصرہ سے کیا بنا تھا؟ نصیرہ.
नूसिरा, नसरू से नुसिरु نصیرو मशक्का से क्या बना, नुसिर नुसिरता और नुसिरत नहीं नुसिरता, ता का नुसिरता जबर पेश जो है वो ता तुम ना, वो माजी की लामतें उनको हम नहीं छेड़ेंगे, तो हम जो है अपने 3 हरफ जो है नून स्वाद खुदा उसके ऊपर अमल करेंगे, तो ये नुसिरत हो गया। और इसी तरह नुसिरत, नुसिरता से नुसिरतु हो नुसिर गया, तू और आगे क्या होगा, नसर तुम से नुसिरतुम नुसिर तुम नसरत से, नुसिरना نصیرنا और नसरत से नुसिरत 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 نصیرت फिर इसका हमने मुदारे लिया। मुदारे क्या होता है, नसरा से यनसुरु, यनसुरुना, तनसुरु, अनसुरु, तनसुरुना, ननसुरु, तनसुरु। अब यनसुरु जो है मुदारे से जो है आप बना लिए मजहूर, युनसरु 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 और जमा क्या होगा, युनसरुना युनसरुना यानी ये जो युनसरु बनाया उसी के आगे वाव नून लगा दे, युनसरुना हो गया। इसी तरह तनसुरु से क्या बनेगा, तुनसरु तुनसरु और अनसुरु से क्या बनेगा, अंसरु तुनसरु अंसरु आएगा पहले लफ्ज पे हमेशा पेश आएगा मुदारे में, वो मजहूल है। और ये तनसुरु असल में ऊपर बनाया था, वाव नून लगा दी, तनसुरुना हो गया। अब ननसुरु से क्या तुनसरुना बनेगा, तुनसरु तुनसरुना ननसुरु से नुनसरु सरू, और जो है तनसुरु से, तुनसरु तुनसरु ये देखिए, ये जो अभी आपने माजी का बनाया था तो ये बना नुसीरा, नुसीरू, नुसीरा, नुसीरतुम, नुसीरना, नुसीरत। जो मुदारे आपने बना के दिया था वो ये था, युनसुरु, युनसुरुना, तुनसरु, तुनसरु, तुनसरुना, नुनसरु, तुनसरु। अब आपको माजी और मुदारे दोनों जो है वो मजबूत बनाने आ गए हैं। अब थोड़ा सा टेस्ट साल, जी इसका सर बनाइए। तुइला ला पहले ही जो है ना वो कायदे से हट गया। चलो, राज़ाकू, रुजिकु 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 रूजी, दरा, दराबत, दराबत, दुरिबत 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 रज़कना, रुजिकना 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 काला, ईला ये कीला हट क्या आता है, इसको आपने ऐसा सच याद करना होगा, काला से जो है कोई ईला नहीं कीला। होता, कीला होता है, ठीक है। या खुजू, युखजु युखजु जबर ले आएंगे, यू खाजू। यज़कुरू, युज़करु युज़करु काफ पे जबर ले आएंगे, यूज करो। तसालू, तुसअलु तुसअलु तसालूना, तुसअलूना तुसअलूना आलूना तसालूना, तो तरजिऊना, तुरजाऊना जाऊना तुरजाऊना, तामुरूना। तुमरुना मारूना तो ये था, आइए थोड़ी सी मश्क इसकी भी कर लें। अब मलिक है, इसकी जमा क्या होगा, ये टूटी फूटी जमा में था, मलूक। अच्छा, शरका का वाहिद क्या होगा, शरीक मसल की जमा क्या होगी, अमसाल इनवार का वाहिद, नूर नूर भाव का वाहिद, सफी सफिया नफ्स की जमा, अनफुस नफूस अनफुस अनफुस और नफूस। स्वाइक का वाहिद, साइका जायका अच्छा। अब खुली का जो है इसका तो होता है युखलकू मुदारे। अब ये जो खुलिकू है इसका फेल मुदारे मजहूल क्या होगा, युखलिकु युखलाकु युखलाकु हाँ। इसी तरह खुलिकता का जो है वो मजहूल क्या होगा, मुदारे मजहूल। युखलिकु ना युखलिकु जेर नहीं आएगा मुदारे में,
دوسرے کلمے پہ زبر لانا ہے یخلق یخلقو خلقتو خلقتو جو ہے کیا ہوگا اس کا اخلتو نہیں اس طرح نہیں ہوتا پہلے اس کو آپ کنورٹ کریں مضارع میں خلقتو کا مضارع کیا ہوگا مضارع کریں نا خلقہ سے یخلقو یخلقونا تخلقو تخلقونا نخلقو تخلقو پہلے وہ بنائیں تو یہ جو ہے اخلق خلقتا سے کیا آئے گا یہاں پہ اخلق یخلقونا تخلقو تخلقو سے جو ہے مضارع بنائیں گے تخلقو اسی طرح خلقتا سے کیا ہوگا اخلقو اخلقو سے جو ہے اخلقو اخلقو اسی طرح اخلتو خلق یہ جو خلق تم ہے خلق تم سے کیا ہوگا دیکھیں ٹیبل کر کے آئیں یخلقو یخلقونا تخلقو اخلقو تخلقونا یہ جو تخلقونا بنا ہے اس کو جو آپ کنورٹ کریں گے تو کیا ہوگا تخلقونا تخلقونا ہو جائے گا تخلقون تخلقون اس طرح آپ نے کرنا ہے ڈائریکٹ یہ اس کو پکڑ کے نہیں کرنا ہے یہ تو ماضی والا اس کا پہلے مضارع بنائیں جیسے خلقنا تو مضارع کا ہوگا نخ یہ دیکھیں یخلقو یخلقنا تخلقونا نخلقو نخلقو ہے اب یہ نخلق کو ہم نے جو ہے یخلقنا نخلق نخلقو نخلقو آئیے آپ کو میں یہ دکھا دیتا ہوں یخلقو یخلقونا تخلقو تخلقو تخلقونا نخلقو تخلقو یہ تھا کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کو کوئی ماضی کا لفظ دے دیا جائے اور کہیں اس کا مضارع جو ہے مجهول بنا دے پہلے اس کا مضارع بنائیں ڈھونڈ کر لائیں نہیں آتا ٹیبل کریں اس کا اور جب آپ کو اس کا مضارع پتہ چل گیا اسے کہتے ہیں معروف یعنی معروف عام نارمل پھر اس کا مجهول بنائیں عام نارمل کیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایکٹیو وائس پہلے اس کا ایکٹیو وائس بنائیں پھر اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں تو ہمارے پاس یہ ٹیبل آ گیا بڑا قیمتی اہم ٹیبل ہے خلقا خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا خلقت یخلق یخلقونا تخلقو اخلقو تخلقونا نخلقو تخلقو اخلق اخلقو لا تخلق لا تخلقو خالقو مخلوقو خلقن جو اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کو مجهول میں کنورٹ کریں سر کروں میں کیجئے کوشش پہلے ماضی کا ٹیبل کنورٹ کیجئے خلقا خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا خلقت اب مضارع کو کریں یخلقو یخلقونا تخلقو اخلقو تخلقونا نخلقو ہی تخلقو امر نہیں کنورٹ ہوتا یاد رکھیے گا اس میں مجهول میں امر اور جو ہے اور وہ جو ہے مفعول نہیں ہوتا تو اب یہ جو ہے آپ کے دونوں ماضی اور مضارع آپ نے دیکھے اسی طرح کسی بھی ٹیبل کو آپ پکڑ لیں آپ اس پہ پریکٹس کیجیے 2-4 ٹیبلوں کو کرنے کے بعد آپ کو روانگی ہو جائے گی ذہن میں نقش ہو جائے گا اچھا ماضی مجهول ایسے بنتا ہے اور مضارع اور جب وہ لفظ آپ کے سامنے آئے گا آپ دور سے پہچانیں گے یہ دیکھو یہ تو مجهول ماضی کا آ رہا ہے یہ مضارع کا آ رہا ہے لیکن اس کے لیے یہ پریکٹس کرنی پڑے جیسے یہ ایک ٹیبل پہ آپ نے پریکٹس کی ماضی میں آپ کو میں نے اتنے ٹیبل پڑھائے ہیں کتنے ہیں یا کتاب کھولیں کتاب میں ہر صفحے دوسرے صفحے پہ آپ کو ایک ٹیبل ملے گا آپ اس ٹیبل کو پکڑیں اور اس پہ جو ہے اس کی ماضی جو ہے مجهول اور مضارع مجهول کی پریکٹس کریں 2-4 ٹیبل کرنے کے بعد آپ رواں ہو جائیں گے اور آپ کے اندر یہ استطاعت آ جائے گی کہ آپ اسے پہچان سکیں اصل میں تو اس کو پہچانا الحمدللہ اب آپ اگلے کورس کے لیے تیار رہیے آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ اگلے کورس کے صرف 20 گھنٹے کے بعد آپ کو قرآن کی ہر صفحے میں صرف ایک نیا لفظ باقی رہ جائے گا شرط صرف اتنی ہے آپ سورۃ بقرہ کی ترتیب کو جاری رکھیں الحمدللہ آپ کے لیے اسپیشلی جو ہے QC3 اسپیشل جو ہے وہ 15 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے آپ کا جو ہے بیچ نمبر الاٹ ہو چکا ہے اور وہ جو ہے آپ کو اس کا فلیئر بھی گروپ میں آ گیا ہوگا آپ جو ہے اسے جوائن کر لیجیے انشاءاللہ جیسے ہم نے اسپیشل QC1 اور 2 کیے تھے اسی طرح یہ QC3 بھی اسپیشل ہوگا جو ریگولر سے ہٹ کے ہم کریں گے تو یہ انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے 15 تاریخ سے شروع ہوگا تو آئیے
چلتے ہیں اس دلچسپ اور بابرکت سفر کو مت روکیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خاص طور پر اس وقت جب قرآن بہت آسان لگنے لگے اور اس کے لیے کورس بھی موجود ہو. تو آج کا بونس پوائنٹ دیکھیں، یہ ایک فعل ہے فا عین لام کے بنایا گیا، اس میں شروع میں حمزہ اور عین سے پہلے الف کا اضافہ کر کے بنا دیا افعال. کیا ہے؟ افعال. اس کو 3 بار دہرائیے، افعال افعال. افعال اب یہ افعال جو افعال افعال اس پہ ہم ایک تا کا اگر اضافہ کر دیں تو یہ لفظ بن جاتا ہے افتیال. افتعال اسے بھی 3 بار دہرا لیجیے، افتعال افتعال اچھا یہی افتعال افعال جو ہے اس پہ اگر تا کی بجائے نون کا اضافہ کرتے ہیں تو ایک اور نیا لفظ بن جاتا ہے انفیال. انفعال انفیال انفیال. اچھا اب اسی انفعال افعال کے اندر اگر الف سین تا 3 حرف کا اضافہ کر دیں تو ایک نیا لفظ بنتا ہے استفعال. استفعال استفعال. استفال یہ کتنے استفال فعل ہو گئے ہم نے ابھی بنائے ہیں؟ یہ کتنے حرف ہیں جو ہم نے بنائے ہیں؟ جی 7 جی 6 سر. چار چار بنائے ہیں نا ابھی چار ہیں چار ہیں Very good. افعال افتعال افعال استفعال وہی ہے 4 گئے. یہ 4 ہیں، افعال افتیال انفیال استفعال. کتنے ہو گئے؟ جی 4. سر. قرآن میں مزید ان کو مزید فی کہتے ہیں. قرآن میں مزید فی کے 8 افعال آتے ہیں اور وہی پورا QC3 میں آپ نے صرف انہی کو جو ہے سیکھنا ہے. تو وہ آپ کے سامنے میں نے پیٹرن رکھ دیا. 4 تو یہ ہو گئے. جب 4 ہو گئے، یہ چاروں مذکر ہیں، تو ایک تو مؤنث ہونا چاہیے نا کوئی. تو اس کے لیے مؤنث کے لیے ہم کہتے ہیں مفاعلہ. مفعلہ فعل مفاعلہ. کتنے ہو گئے؟ 5. پیچھے اب کتنے رہ گئے؟ اگر 8 ہم نے پڑھنے ہیں، یاد کرنے ہیں، 5 اگر یہ ہیں، سر. کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے تو 3 جو ہے اس میں تا کو 3 دفعہ لے لیں. یعنی تا کو پہلے یا کے ساتھ افعال میں ملائیے، یہ بنے گا فا عین لام کے اندر تا کے ساتھ الف کو ملائیں تو تفاعل. اگر فا عین لام میں تا کو عین کے ساتھ ملائیں تو تفاعل. تو یہ آپ 8 جو ہے وہ آپ کے باب پورے ہوئے مزید فی کے. اور یہ سب سے مشکل سمجھے جاتے ہیں ان کے نام اور ان کو یاد کرنا. اور آپ دیکھ لیں یہ کتنے آسان ہے. صرف ایک افعال یاد کرنا، 4 حرفی. تا ملائیں گے تو استفعال ہو جائے گا، نون ملائیں گے تو انفعال ہو جائے گا، الف سین تا ملائیں گے تو استفعال ہو جائے گا، تا اور یا ملائیں گے تو تفعیل ہو جائے گا، تا الف ملائیں گے تو تفعال ہو جائے گا، تا عین ملائیں گے تو تفعول ہو جائے گا. یہ 8 ابواب ہیں. یہ آپ کو میں نے یہ بتایا کہ QC3 کتنا آسان ہے. مجھے یاد ہے میں ایون QC6 ابھی الحمدللہ 7 میں ہوں. ان ماشاءاللہ. QC3 4 5 کرنے کے باوجود مجھے جو ہے یہ نام نہیں آتا. اور اب میرا یہ ہے، میرا ہر QC3 کا جو بیچ نکلتا ہے اس کو اور کچھ آئے یا نہ آئے، اس کو یہ 8 نام ضرور یاد. تو آپ لوگ بھی کوشش کیجیے اور یہ آپ کو ایڈوانس مل گیا، اس کی پریکٹس کریے. یہ باب ہے افعال افتیال انفیال استفعال مفاعلہ تفعیل تفاعل اور تفعول. ان کو مین لگا دیں تو پورے باب کا نام بن جاتا ہے. افعال افتیال انفیال استفعال مفاعلۃ تفعیل تفاعل تفعول. بس اتنی سی ہے. تو آئیے چلتے ہیں سوالوں کی طرف. میں آپ کو سوالات دکھا دیتا ہوں. تو پہلا سوال ہے فَأَزَلَّهُمَا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے پس اس نے ان دونوں کو پھسلایا. اہبطوا کا ترجمہ ہے اترو. اترو. اللہ کی حفاظت مانگیے برائی سے، شیطان سے، فساد سے. یعنی یہ سب صحیح ہے. شیطان ہمارا سب سے بڑا خطرناک دشمن ہے، سب درست ہے. فتلقا کا ترجمہ ہے پس اس نے حاصل کیا. فتاب علیہ، یہ دیکھیں ابھی بتایا تھا تاب علی اور تاب الی. علیہ کا مطلب ہے قبول کرنا، اعلیٰ کا مطلب ہے کرنا. تو یہاں فتاب علیہ کا مطلب ہے
اور اس نے قبول کیا اس کی توبہ. اور اگر یہ ہوتا فَتَابَ عَلَیْهِ تو اس کا مطلب ہے اس نے توبہ کی. جب آپ یہ تلاوت کریں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو آپ بھی دعا کیجئے کیا اللہ سے مغفرت کی. حبتا سے فعل مضارع ہوگا یحبتو. اب یہ یحبتو تو میں نے بنا دیا, اس کا مضارع کوئی بنا دے. یحبتو. یحبتو. اور ماضی کا بھی مضارع بنا لیں. ہو حبتا ماضی ہے, اس کا ہوبتا. مضارع حبیتا. ہوبتا. ہوبتا. بس آپ کو جو بھی کوئی فعل ملے نا اس پہ یہ پریکٹس کرتے ہیں. جی سر. پریکٹس کریں گے تو آپ اتنے ہوگے کہ وہ لفظ جب آپ کے پاس آیت میں کہیں آئے گا تو آپ دور سے پہچان لیں گے, اوہ یہ تو ماضی موجود ہے, اوہ یہ تو مضارع موجود ہے. تابہ کا اس میں فاعل بتائیں. تائب. تائب. ادو کی جمع کیا ہوگی؟ ادا. کڑک بجلی کی جو ہے عربی کیا ہوگی؟ سوائق. حل تجزی الانہار کا عربی میں جواب ہوگا نام تجری الانہار. ازواج مطہرات ان کا ترجمہ ہوگا پاکیزہ بیویاں. منت سوائق کا ترجمہ ہوگا کڑک بجلی سے. نصرہ سے ینصرو کا مجہول بنائیے. ہاں جی, ینصرو کا مجہول, نصرہ ینصرو دونوں کا بنانا ہے. ینصرو. یونسرو. یعنی دونوں کا بنانا ہے. ینصرو. بی ہے سر. نصیرہ ینصرو. دونوں کا بنانا کا مطلب ہے ماضی بھی اور مضارع بھی, نصرہ کا بھی ینصرو کا بھی. نصیرہ یا نصیرہ ینصرو. بی. بی. نصرہ ینصر. اب آپ کو ہوشیار ہو گئے ہو. رزقنا کا مجہول بتائیے. رزقنا. 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 کہنا ہوشیار. تنصرون کا ترجمہ ہوگا آپ سب کی مدد کی جائے. نصرت. ہاں جی, میں مدد کرتا ہوں. پہلے تو پہچانیے یہ کیا ہے, ایکٹیو ہے میری پیسیو ہے؟ مدد کی گئی. مجہول ہے, ماضی کا مجہول ہے. ماضی مجہول ہے, دور سے بتا رہا ہے مجھے پہچان لو, میں ماضی میری مجہول ہوں. مدد کی گئی. میری میری مدد کی. وہ ترجمہ تو بعد میں, پہلے تو لفظ کو تو پہچاننا سیکھے نا کہ یہ ہے کیا. ایک دم پیش آ گیا تو بریک لگائیں. میں کہتا ہوں کلاس میں اپنے پیش آئے پہلے لفظ میں بریک لگاؤ, رک جاؤ جی اور سر. اسے پہچانو یہ ہے کون, پیش کیوں آیا, پہلے لفظ میں پیش کیوں آیا, کہیں مجہول تو نہیں ہے. دیکھیں نوسیرہ فعیلہ کے وزن پہ آ رہا ہے تو لہذا یہ ہوگا. حل نوسیرہ الناسا, پیش آیا بریک لگا کے پہلے نوسیرہ کا فیصلہ کریں کہ یہ ہے کون. مجبور. ماضی مجہول. پھر آپ آگے اس کا جواب دیں تو کیا ہوگا؟ حل نصیرہ الناس. نوسیرہ الناس. حل تدعونا, بریک لگائیں, تدعونا پیش آ گیا پچھانے. جی سر. تدعونا مضارع ہے, کہیں مدار مجہول. مدار مجہول. تو لہذا نام ندعا. آپ نے یاد رکھنے ہیں, دو تلاوت کے ہیں, یعنی آپ نے روزانہ مصحف کو اگر کھول سکتے ہیں تو کھول کے 5 سے 10 منٹ کم سے کم جو ہے. اب QC1 میں ہم 5 منٹ کہتے ہیں, یہ وہی سلائڈیں چل رہی ہیں, میں اس کو بھی چینج کروں گا کہ QC2 آنورڈ یہ 10 منٹ اس کا ریکمینڈڈ ہے. اور 10 منٹ جو ہے آپ اپنے حافظے سے جو ہے جو کچھ آپ نے یاد کیا ہوا یا آتا ہے اسے دہرائیں گے. 2 جو ہے کتاب پڑھنے کے ہیں, یعنی آپ کی یہ جو QC3 کی بک ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ ہر روز کھول کے کم سے کم 10 منٹ جو ہے آپ نے وہ جو اس ہفتے میں سبق پڑھے ہیں یا آپ نے کوئی پڑھے ہوئے ان کو دہرائیے. اور 10 منٹ کے لیے جو ہے آپ نے یہ جو کارڈ ہے آپ کا پاکٹ سائز کارڈ, اس کو آپ اپنے ہینڈ پرس میں بھی رکھ سکتی ہیں یا جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں مرد ساتھ, اور دن میں 5 دفعہ اسے نکال کے 1-2 منٹ کے لیے یا 3 منٹ کے لیے اسے ضرور پڑھیں. اور یہ ایسا ایسا آپ کو یاد ہوتا جائے گا, اور جب پورا یاد ہو جائے گا تو آپ پھر بھی آپ دن میں 5 بار دہرائیں گے تو پھر آپ کی اسپیڈ بڑھے گی. کیا آپ ابھی پہلے پیش ہوں گے, آپ کی یادداشت جو ہے دوسرے تیسرے چوتھے اس کے بعد یہ آئے گا, اس کے بعد یہ آئے گا. جیسے آپ ایک ڈرامہ یا مووی کو جو ہے بار بار دیکھ لینا تو اس کے بعد آپ جیسے ہی پہلا سین دیکھنا آتا ہے آپ کو ذہن کہتا ہے اس کے بعد یہ ہوگا, 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 اس کے بعد یہ ہوگا. تو اسی طرح یہ الفاظ آپ کے ذہن میں گھومنے لگتے ہیں. اس سے جو ہے میموری تیز ہوتی ہے, آپ کی یادداشت تیز ہوتی ہے, اور آپ کو اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد MP3 جو ہے بہت کام کی چیز ہے. 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے جس میں 20 لیسن میں سے ہر ایک کا 3-3 منٹ کا ایک جو ہے وہ اسکرپٹ اور جو ہے وہ کلپ ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی آواز میں ریکارڈ کیا ہوا ہے.
اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ QC3 کے اندر قرآن پاک کے 50% الفاظ کور ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کم از کم مہینے میں ایک بار، اور اگر توفیق ہو تو ہفتے میں ایک بار جو ہے ضرور سنیے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، اپنی گرامر کے لیے کسی نہ کسی کو ساتھی ضرور ہے۔ اگر کوئی نہیں مل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ دیوار کو ہی بنا لیں، شیشے کو بنا لیں، اسے سنائیں اور پوچھیں، اور یوں سمجھے کہ وہ جواب دے رہا ہے، اس کی طرف سے آپ خود جواب دیں۔ اس طرح آپ پریکٹس کیجیے، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں، اور جو ہے ربی زدنی علما کا ورد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اور بہتر یہ ہے ٹیچر بننا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے یہ جب تک میں خود پڑھتا رہا QC 7-6 تک بھی مجھے جو ہے یہ جو ہے افعال یاد نہیں ہوئے تھے، ان کے نام نہیں آتے تھے۔ جب میں نے پڑھانے شروع کیا یہ، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو جو چیز میں پڑھاتا جاتا ہوں وہ مجھے آسانی سے آتی ہے، بلکہ اس کے اندر مزید ذہن کھلتا جاتا ہے، مزید نئی نئی پوائنٹ چیزیں آتی جاتی ہیں۔ تو آپ کو بھی پڑھانا شروع کریں۔ اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے فیملی ممبر کو، اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ اپنا اسٹڈی پارٹنر بنائیں اس کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ بتانا شروع کریں۔ لازمی نہیں ہوتا کہ سرٹیفکیٹ ہو اور آپ ٹیچر سرٹیفائیڈ ہو جائیں، جو کچھ آپ کو اللہ نے سکھا دیا آپ دوسروں کو اسے منتقل کیجیے۔ تو کل ریویژن گروپ کلاس ہوگی کیا سر؟ جی ہاں، تو آئیے آج کی یہ چونکہ آپ کی اختتامی کلاس ہے تو آئیے اختتامی دعا جو ہے ہم مل کے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون لا قوة الا باللہ وهو الخالق البارئ المصور له اسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وهو العزیز الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین اللہم نسألک رضاک والجنہ رب حب لی حکم والحلقنی بالصالحین ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ربنا زدنا علما وفهما وخشوعا ووحدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحانك اللهم سلام عليكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمین ثم آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ انشاءاللہ کل جو ہے اسی وقت 10 سے 12 بجے آپ کے پورے کورس کی جو ہے دہرائی ہے، اور آپ کا فائنل کوئز جو ہے انشاءاللہ 6 تاریخ کو ہے، تو لہٰذا کل کی جو ہے وہ کلاس، بلکہ آج کی اس کلاس کے بعد انشاءاللہ آپ کو تمام ریکارڈنگ اور جو وہ تمام ہوم ورک ہیں وہ اکٹھے آپ کے گروپ میں آ جائیں گے۔ آپ اپنے تمام ہوم ورک کو باری باری کھول کر دیکھیں، جس میں آپ کا سکور ہے تو وہ آپ کا ریکارڈ میں رزلٹ ہے، جس کا نہیں ہے تو اسے حل کیجیے اور اپنے تمام ہوم ورک پورے کیجیے۔ چونکہ آپ کا ریگولر کورس چل رہا تھا، یہ تو رمضان میں کلاسیں ہماری کچھ رہ گئی تھی، ہم نے پوری کی ہیں، تو آپ کا ورک بک جو ہے وہ آپ کے لیے مینڈیٹری ہے، لازمی ہے۔ اپنی ورک بک جو ہے پوری کیجیے، اور اس کے لیے آخری ڈیٹ جو ہے وہ 5 تاریخ ہے۔ 5 تاریخ کو آپ کے تمام ہوم ورک بند ہو جائیں گے، اور جو ہے ورک بک جو ہے وہ آپ کی جمع ہو جانی چاہیے، کیونکہ 6 کو جیسے ہی آپ کا فائنل کوئز ہوگا جو کہ 2 بجے آئے گا دن کے، وہ جو ہے وہ آپ کا اصل وقت ہے کلاس کا، اس کے رزلٹ کو تقریباً جو ہے 5 بجے تک شاید شام تک جو ہے آپ کو رزلٹ مل جائے گا، اور اگلے دن فائنل ہو جائے گا۔ اس لیے ہوم ورک اور جو ہے یہ ورک بک پہ جو ہے توجہ رکھیے،
تو یہ آپ کے لیے آخری پیغام تھا میری طرف سے. باقی کورس میں جتنی کوتاہیاں ہوئی، لغزشیں ہوئی، غلطی ہوئی، ان کے لیے میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ اگر میری وجہ سے آپ کے کسی کی دل شکنی ہوئی یا کسی کو کوئی درد ہوا یا کوئی غلط چیز پہنچی تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ. آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں.